اور حکام وقت سے ان کی پوری رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ انفرادی زندگی کجا، وہ تو ہر شخص کے پاؤں قیامت کے دن جکڑ دیے جائیں گے، اور جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اسے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5۔ ہر شخص سے اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، وہ جوانی تو نے کہاں لگائی؟ جوانی کا سوال ایک مستقل سوال ہے۔ آج نوجوان اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، بلکہ بات اس حد تک گزر گئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، یہ جسم بھی اس کا عطا کرتا ہے اور اس جسم پہ حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ نوجوان سڑکوں پہ مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں، اور شرم و حیا سے گزری ہوئی عورتیں اس ملک پاکستان میں، جس کو لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کی قربانیاں دے کے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اسلام کے خلاف سرے اور سڑکوں پہ نکل کے ایسے نعرے لگاتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تو ہے مدینہ کی ریاست کا، ہو کیا رہا ہے اس مدینہ کی ریاست میں؟ ہر سال پچھلے سال سے بری ترین صورتیں پیش کرتا آ رہا ہے۔ اتنے غلیظ نعرے اور اتنے شرم و حیا سے آری ان کی حرکات و سکنات، اور بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ فرانس میں مظاہرے عورتیں کر رہی ہیں اس لیے کہ ہمیں پردہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی غیر مسلم ملک میں عورتیں پردہ کرنے کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس بات پہ مارچ ہو رہا ہے کہ ہم نے پردہ نہیں کرنا، بلکہ اس دفعہ تو سیدھی سیدھی گستاخی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ وہ شاید جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر سال جو گزر جائے گا آنے والا سال اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور فتنے بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گا۔ اور شاید لگتا یہی ہے واللہ عالم کہ یہ قیامت کے قائم ہونے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پر ایک کارڈ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اعلیٰ اعلان یہ لکھا ہوا ہے کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اور میری شادی اس سے زبردستی کر دی گئی، اور آج اسی کا نام مسجد میں گونجتا ہے۔ نہ جانے اللہ معاف فرمائے حکومتیں کہاں ہیں، ادارے کہاں ہیں، وہ امن و امان کے قائم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اگر کوئی ایمانی غیرت میں اٹھ کے ان طوائفہ عورتوں پہ حملہ کر دے اور ان کے خلاف کسی قسم کی ارضا سرائی کرے، وہ تو پھر دہشت گرد کہلائے گا، اور اس کے خلاف تو سرے عام پرچے ہو جائیں گے۔ لیکن اتنی پہ ہوتا باتیں، سب جانتے ہیں یہ اشارہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 50 سال، آج اسی کا نام مسجد میں گونجتا ہے، اور یہ تو انشاءاللہ گونجنا ہی
یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا وصال ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو آپ کی بیوی ماریا قبطیہ سے تھی، تو دشمنوں نے کہا تھا اس کا نام مٹ گیا۔ بیٹے ہوتے ہیں جن سے نسلیں بڑھتی ہیں، اور بیٹے ہوتے ہیں جو باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ آج تو یہ نعوذ باللہ خاک آلود ہو گئی اس کی ناک، ابتر ہو گیا یہ نبی، کوئی اس کی اولاد نہیں رہ گئی مذکروں میں سے، اب تو اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دشمن کہتا ہے تیرا نام مٹ جائے گا، دشمن کہتا ہے کہ تو نام کھو کر بیٹھا نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت تو دنیا کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو تیرا نام قیامت کے دن بھی روشن کر دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قیامت قائم ہو رہی ہوگی اور ناکیاں قیامت کی ہیں، مرد و عورت ننگے کھڑے ہوں گے، اللہ اکرم الحاکمین کا نزول ہونے والا ہوگا۔ 40 سال گزر گئے لوگوں کو، نظریں اٹھا کے کھڑے ہیں، اللہ اکرم الحاکمین کے نزول کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کرسی پہ تشریف فرما ہوگے، فرشتے صفوں میں ہیں، انسان صفوں میں ہے، مجرم صفوں میں ہے، جانور صفوں میں ہے، ہر ایک کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور دوڑ کے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، تو پہلا نبی ہے، انت ابو البشر، آپ پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ سے اتنا ہی کہہ دیں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر۔ قدم جکڑے ہوئے، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آج یہ کتنے سوچنے کی بات ہے، ہم اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ کھانے سے روکا تھا، میں نے وہ دانہ کھا لیا، آج مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے شرم آ گیا۔ کبھی سچے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ وقت کا نبی ہے، بنی آدم کا باپ ہے، ساری کائنات کا باپ ہے، جنت میں رہتا ہے، ایک پھل کھایا ہے بغیر ارادے کے، غلطی بھی قصدن نہیں ہوئی، صابن اور بھول کے ہوئی تھی، اس کا خمیانہ بھی بھگت لیا، جنت سے بھی نکال دیے گئے، جنت کا لباس بھی اتار دیا گیا، زمین پہ پھینک دیا گیا۔ سارندیپ کے علاقے میں آدم اترے، سعودیہ کے علاقے میں اما حوا اتری، اپنے پتوں سے بدن کو ڈھانپ رہے تھے، جنت کے لباس بھی چھین لیے گئے، صرف ایک اللہ اکرم الحاکمین کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کی سزا بھی بھگت چکے۔ چلتے چلتے نہ جانے کیسے ملاقات ہوئی ہوگی، روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں بستا، جن ہی جن رہتے ہیں، چلتے چلتے کہیں جدہ کے مقام میں ملاقات ہوئی ہوگی، پھر انہوں نے جبل رحمت پہ دعا بھی کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو پھر تو ہمارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی یہ توبہ بھی سن لی، اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی، ان کی توبہ قبول بھی کر لی، ان کو واپس اپنے پاس جنت میں بلا بھی لیا، جنت میں ٹھکانہ بھی دے دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کب آدم نے پھل کھایا تھا، کتنا عرصہ آج گزر گیا، 7000 سال کے قریب کا زمانہ یہ گزر چکا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے بعد والے مرحلے کب تک رہیں گے؟ اس وقت بھی آدم کیا کہہ رہے ہیں، ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا، وہ بھی نہ جانے میں ہوا، اس ایک گناہ کی وجہ سے مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے شرم آ گئی۔ توبہ بھی ہو گئی، معافی بھی مل گئی، رو رو کے رب کو منا بھی لیا، اس کی سزا بھی بھگت لی، واپس جنت میں بھی چلے گئے، لیکن قیامت کے دن آدم اپنے رب سے حیا کریں گے، اس وجہ سے کہ میں نے وہ پھل کیوں کھا لیا تھا۔
آج تو سر عام گناہ ہے، اور پھر وہ گناہ یاد بھی نہیں ہے، اور پھر گناہوں پہ نعوذ باللہ وہ ایک نے بدبخت نے کرے کارڈ اٹھایا ہوا اور اس کے اوپر منحوس نے آیتیں لکھی ہوئی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پر بے حیاؤ، تم کیا جانتے ہو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہی تعبیر ہے، یہی غلط معانی، یہی غلط تفسیر ہے جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی توراۃ اور انجیل میں کی تھی، اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ وہ بدبخت اس آیت سے نکال رہا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی کرنا، یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ آیت کا معنی تو یہ ہے کہ مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، اور اس سے پوچھ لیا جاتا نا کہ مومن کسے کہتے ہیں، وہ ٹی وی والے بھی بیچارے اتنے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے کہا جی آپ قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں، ہاں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس سے صرف اتنا پوچھ لیا جاتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمہارے تو دور دور سے ایمان تو دور کی بات، اسلام بھی نہیں قریب آیا تمہارے۔ تم تو لبرل قسم کے ہو اور چاہتے ہو کہ اس ملک میں عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دی جائے۔ کیا آج اس ملک میں عورت آزاد نہیں ہے؟ کوئی شعبہ ہے جس شعبے میں عورتیں کام نہیں کرتی؟ آپ کی نرسیں نہیں ہیں، اسکول ٹیچریں نہیں ہیں، دفتروں میں عورتیں نہیں بیٹھی ہیں، ایئرپورٹوں میں عورتیں نہیں بیٹھی ہیں، دفتروں میں عورتیں نہیں بیٹھی ہیں۔ عورت کو تو مرد کے پہلے ہی برابر کر دیا گیا تھا۔ اب جو تم یہ ناگفار کراتے ہو کہ عورت کے لیے ہم مارچ کر رہے ہیں، تم حقیقت میں بدبخت کو اس کا رواج اتارنا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ ان کو دیکھ کے ہماری ریاست کے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ شلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، قمیضیں لٹکائی ہوئی ہیں، اس کا عورت کی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیدھا سیدھا تعلق ہے کہ ہم اس عورت سے یہ لباس چھیننا چاہتے ہیں جو یہ پہنتی ہے۔ اسے چاہیے نیکر پہنے، اسے چاہیے شرٹیں پہنے، اسے چاہیے یہ پینٹیں پہنے۔ ایک دور تھا جب ترکی زوال پذیر ہوا تھا، صرف اسی وجہ سے ہوا، وہ اس کا 30 سالہ دور منحوس ترین دور کہلاتا ہے، جب ان کے دماغ میں بھی یہی چیز داخل ہوئی تھی کہ یورپ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہی لباس پہنو، وہی نصاب رکھو، وہی زبان بولو، وہی انگریزی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی ثقافت، وہی عادتیں، وہی طور طریقے۔ جب تمہیں ترقی ملے گی جب تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ آج یہاں بھی اسی ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے جب تک ہم ان کی نکاریاں نہیں کریں گے، جب ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان جیسا ہم اپنے آپ کو نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ترکی کے وہ 30 سال کا زمانہ اتنا منحوس زمانہ گزرا ہے، اور اتنا ترقی ان کی ختم ہوئی، تنزلی کا شکار ہوئے اور اتنا زوال پذیر ہوئے۔ اب جا کے دوبارہ اللہ کے فضل سے کچھ صورتحال بہتر ہوئی۔ حفظ پہ پابندی تھی، درس نظامی پہ پابندی تھی، حدیثیں پڑھنے پہ پابندی تھی، شراب خانے عام کھلے، جوا خانہ عام کھلے۔ اب جا کے دوبارہ اللہ نے یہ ان کو موقع دے دیا، اب بچے حافظ بننے لگے، مسجدیں کھل گئی، اللہ کے فضل سے دین کی بات ہونے لگی۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ نے دوبارہ کیسے ترکی کو ترقی دے دی۔ ترقی اور کامیابی یہ تو اللہ کی قسم رب کے دین میں رکھی گئی۔ دین کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا نا کہ مجھے ترقی مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے اور مجھے سکون مل جائے، تو یہ اس کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ آپ کو وہ بات یاد ہوگی، 2 صحابی ہیں، کیسر و کسرا کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا کھانے والا، اور وہ نیچے جھک کے اس لقمے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کو نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا وقعت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پہ گر جائے، فلیأخذھا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا لے، ولیمط عنھا الاذى،
وہ مٹی لگی ہے اس کو صاف کر دے، ولیا بلہا اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے۔ یہ فضول خرچیاں اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اس کھانے کو ضائع کر دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا پتا کھانے کے ایک حصے میں برکت ہوتی ہے، اور ممکن ہے جو لقمہ اس نے پھینک دیا اللہ نے اسی میں برکت رکھی ہوئی، اٹھا کے کھا لے۔ صحابی نیچے جھکے اٹھانے کے لیے، تو دوسرے صحابی نے گولی ماری، اور گولی اس لیے لگا دی کہ آپ مدینہ میں نہیں ہو، آپ صحابہ میں نہیں بیٹھے ہو، آپ ان سادہ دل لوگوں میں نہیں ہو، یہ کیسر کا دربار ہے اور یہ بڑی شان و شوکت کے لوگ مالک ہیں۔ یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ صحابہ لقمے زمین سے اٹھا کے کھاتے ہیں، یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بولتا تو نہیں ہے لیکن اس کی کونی زبان حال سے اس صحابی کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لقمہ تجھے یہاں سے نہیں اٹھا کے کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، ان صحابہ کی شانوں پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم دنیا کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ ایک ضعیف العمر صحابی اس طرح ان کے دربار میں داخل ہوئے تھے، جان بوجھ کے تلوار انہوں نے نوک نکال کے ان کے قالینوں پہ رکھی تھی، اور بڑی شان و شوکت سے تلوار کو گھسیٹتے ہوئے ان کے قالینوں کو پھاڑتے ہوئے ان کے سامنے آئے تھے۔ انہیں کیا لگے دنیا کے جاؤ جلال سے، یہ تو جھوٹی عزتیں ہیں، یہ تو جھوٹے مقام ہیں، دنیا اور دنیا کا جو کچھ ہے سب کچھ عارضی اور جھوٹا ہے، اور حیات الدنیا الا لعب و لعب، یہ تو کھیل تماشے کا سامان ہے۔ بس صحابی نے بول کے کہہ دیا، اور ان کو بھی پیغام ایسا سنا دیا، کہا اللہ کے بندے تو مجھے اس لیے تو نہیں مار رہا ہے کہ میں نبی کی سنت کو پورا نہ کروں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے اگر میں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، جیسے ہم پہلے ذلیل تھے نبی کے آنے سے پہلے جو زندگی ہمارا مقدر تھی، آج ہم سنت کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر کے رکھ دے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے نام پہ اسی میں عزتیں ہیں، اسی میں ترقیاں پائی ہوئی ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، بالکل نہیں۔ ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ جب بندے میں حیا نہیں رہ جاتی اس وقت وہ ہر کام کر سکتا ہوتا ہے۔ اس سے کسی بھی گندے سے گندے کام کی امید رکھیے گا، کیونکہ اس سے حیا ہو گئی، حیا چلی گئی، ایمان گیا، حیا گئی۔ ایک دفعہ تو ان عورتوں نے باقاعدہ نعوذ باللہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہو بات کرنے کو دل نہیں کرتا، پیڈز لے کے ان کے اوپر خون لگا کے سر عام انہوں نے دیواروں کے ساتھ لٹکائے تھے۔ یہ ان کی کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کلچر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پردے میں کیوں ملتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ یہاں پاکستان میں ان چیزوں میں دبے لفظوں میں لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، لوگ شرماتے رہتے ہیں۔ یہ شرم تو ہونی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ یہ ان کا کلچر ہے جو آپ کے ملک پاکستان میں منافذ کر رہا ہے۔ میرا جسم نہیں بنے بے حیا ہوتے تو واقعہ ملتا ہے حاتم طائی کی بیٹی کا، واقعات میں بعض دفعہ کو سوگ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے، کافر کی بیٹی اور جسم پہ وہی لباس ہے جو کافر عورتیں پہنا کرتی ہیں۔ جو عورت اپنے جسم پہ ایسا لباس پہنے کہ اس لباس میں اس کے اعضاء اور اس کے جسم کے قد و قال نظر آ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ تو رات کے پچھلے پہر گھبرا کے اٹھے تھے اور آپ کی زبان سے نکلا تھا سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن، یہ فتنے کیسے راتوں کے وقت بھی نازل ہونا شروع ہو گئے۔ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی دنیا میں لباس پہننے والی قیامت کے دن ننگی کھڑی ہو، باریک لباس، بے پردگی والا لباس۔ اور آج پردہ معاشرے بعض عورتیں پردہ ایسا پہنتی ہیں کہ اس پردے کو بھی حقیقت میں پردہ بنا نہیں۔ شرم و حیا والی عورتیں ایسا نہیں کرتی، ان کا چلنا حیا کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا حیا کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تکلم اور انداز تکلم بڑا باحیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو درس دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتہ کہ لفظوں سے بلایا،
آپ نے فرمایا یا امت الجبار، امت الجبار، رحمان نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، بلکہ اس وقت صفت جبار یاد کروا دی۔ اور تجھے رب سے خوف نہیں آتا، تجھے رب کے عذابوں سے خوف نہیں آتا، کیا تجھے پتہ نہیں قیامت کے دن رب اپنے بندے کو پکڑے گا کیسے؟ تو سر ننگا کر کے گلیوں میں چل رہی ہے۔ یہ حاتم طائی کی بیٹی آ گئی، جسم پہ مکمل لباس نہیں ہے، لباس تو ہوتے تھے لیکن وہ لباس نہیں جو مومنہ عورتوں کا ہونا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھکی اور چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ کہ آج جن عورتوں کی زبانوں پہ شیطان بول پڑتا ہے نا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں شیطان بول رہا ہے۔ اگر پردہ دل کا ہے تو عائشہ صدیقہ کیوں پردہ کر کے نکلتی تھی، ازواج مطہرات کیوں پردہ کر کے نکلتی تھی، ام سلمہ نے یہ کیوں کہہ دیا تھا میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مردوں کو کہا اپنی شلواریں اوپر رکھو تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ تو 3 جمعے پہلے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی ہم عورتیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنا پردہ زمین تک لے جاؤ۔ کہا زمین تک اگر ہم نے پردہ رکھا تو ہماری پنڈلیاں لوگوں کو نظر آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترخین شبرن، ایک بالش تم اپنا کپڑا زمین پہ لٹکا دو۔ تمہیں سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اس وقت بھی یہ ڈر ہے کہ ہماری پنڈلی کسی کو نظر نہ آ جائے۔ آج مردوں نے شلواریں نیچے پھینکی ہوئی ہیں اور عورتوں نے ماشاءاللہ اوپر اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ ترقی چاہنے والے لوگ ہیں۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے مرد آدمی کا وہ کپڑا جو ٹکنوں سے نیچے جاتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، کل قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ مردوں کو چاہیے اپنی شلوار اٹھا کے رکھیں، اپنے ٹکنے ننگے رکھیں، ان کو دیکھ کے نا لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ازار المؤمن الی نصف ساقین، بندہ ایک مومن کی شلوار تو ہونی چاہیے آدھی پنڈلی پہ، آدھی پنڈلی تک اس کو رکھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر نیچے کرنا ہی چاہتا ہے تو کم از کم اپنے ٹکنے ننگے رکھے، لیکن یہاں زمین پہ گھسٹتی ہے۔ اور پھر بعض بیچارے تکبر کے انداز میں ایسا کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے تکبر کے ساتھ اپنی چادر نیچے لٹکا لی، اپنا کپڑا نیچے لٹکا لیا، قیامت کے دن اللہ آقب العالمین اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اسے پاک کرنا تو دور کی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ مومنوں کو پاک بھی کرے گا، ان سے بات بھی کرے گا، ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ لیکن یہ سب چیزوں سے معلوم ہے عورتیں نیچے رکھیں، مرد اوپر رکھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا ایک بالش اگر ہم لٹکاتی ہیں تو ہمیں تو پھر بھی ڈر ہے کہیں ہماری پنڈلی پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ہاتھ اپنا کپڑا لٹکا سکتی ہو تاکہ تمہاری عزتوں کی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یار آپ نے اپنی چادر اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدن پہ دیکھا، یہ جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صحابہ کو ساتھ دیا، آپ اس کے ساتھ جائیں، اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا، یہ عورت ذات ہے، اکیلی ہے، سفر مشکل ہے، جاؤ اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ 4 صحابہ نوجوان، ساتھ ایک غیر محرم عورت ہے۔ یہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم مدینہ سے لے کے میرے گھر پہنچتے تک، جب یہ پہنچی نا اپنے گھر میں، اس کا بھائی نکلا، اس نے دیکھا بہن ہے، 4 نوجوان ہیں، یہ کیسا عجیب منظر ہے، کہا کیوں ان کے ساتھ آ گئی ہو، کہیں انہوں نے تیرے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ تو نہیں کیا؟
اس نے کہا بھائی بات غور سے سن، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اتنا تو میرا حیا نہیں کرتا جتنا محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے میرا حیا کیا۔ پورا رستہ انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ان کی نظروں میں حیا ہے۔ حیا، یہ حیا کی صفت جس میں پیدا ہو گئی اس کو اللہ کی ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے یہ حیا کی صفت ہو گئی، باتیں یہاں تک پہنچ جائیں کہ میرا جسم میری مرضی، اس نعرے کو ذرا آپ سوچیں تو صحیح ہے کیا؟ یعنی میں چاہوں تو زنا کرو تو اور میں چاہوں تو جو مرضی کرتی پھر وہ کیسے تو مرضی کرتی پھرے، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے ہرگز لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہ پھر اپنی مرضی آگے پیش کر دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ غلام دیا تھا سیدنا زید بن حارثہ، تو پھر جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہو، یہ آیت کہاں اتری تھی؟ آج تو باتیں نہ جانے کہاں کی کہاں پہنچی۔ وہ کالے تھے، غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو کہا کہ زید سے نکاح کریں۔ اللہ ہمیں ایسے جذبے دے کہ ہم اپنے پیغمبر کی بات سنیں تو بس اس کو ماننے کا فوراً اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اور جلیبیب کو نہیں بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالا رنگ ہے، بیچارہ حبشی ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، مدینہ میں اجنبی اور مسافروں کی طرح رہتا ہے۔ ایک شادی کا موقع ہے، میرے نبی نے نکاح پڑھا کے کہا جلیبیب تو نے نکاح نہیں کرنا، تو نے شادی نہیں کرنی۔ اللہ کے پیغمبر مجھے کون دے؟ نہ میری کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کون ہے مدینے میں مجھے اپنی بیٹی کا نکاح دینے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری کا دروازہ کھٹکھٹا دو، اس کے دروازے پہ دستک دے دو، جو باہر آئے گا اسے میرا پیغام دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ شادیوں کی سادہ دروازے پہ جا کے دستک دینی مشہور واقعہ ہے۔ باپ باہر آیا، دیکھا جلیبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں جلیبیب کیسے آنا ہوں؟ کہا اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے اس لیے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ کہا ٹھہرو، میں بچی کی والدہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ والدہ کو کہا باہر جلیبیب نے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کریں۔ بعض عورتوں کے اور بعض مردوں کے مزاج بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، بعض کیا آج تو اکثر دین کو تو کوئی کم ہے جو دیکھنے والا ہوگا، کوئی حسن، کوئی مال و دولت، کوئی حسب نسب، کوئی عہدے، کوئی صدارتیں وزارتیں، کوئی دنیا کی تعلیم، کوئی کیا دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کوئی کیا دیکھ کے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شادی کرنی ہو تو یہ دیکھا کرو عورت اور مرد میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، ایمان اور اخلاق چیک کیا کرو، اس کو کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر جب معاملات بگڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ ابھی بھی کہنے لگی جلیبیب کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے دوں، میں نے مدینے کے بڑے بڑے انصار کو ٹھکرا دیا، بڑے بڑے رشتے میں نے بائی پاس کر دیے، حسینہ جمیلہ میری بڑی میٹھی بیٹی، میں تو اس کے لیے ایسا ہیرا تلاش کر رہی ہوں، جلیبیب کیسے آیا ہے میرے دروازے پہ میری بیٹی کا نکاح لینے کے لیے؟ میں بالکل یہ نکاح نہیں کرواؤں گی، نہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ قربان جائے ایسی عورتوں پہ۔ بیٹی سن رہی ہے، سب کچھ سن رہی ہے۔ بیٹی نے کہا اماں تجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے دروازے پہ آیا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے بھیجنے والا کون ہے۔ تجھے پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے، میری شادی یہیں پہ کرو، کل قیامت کے دن جنت میں بیٹھ کے عورتیں جب باتیں کریں گی نا، میرا نکاح میرے باپ نے، میرے چچا نے، کوئی کیا کہے گی، کوئی کیا کہے گی، میں بڑے فخر سے کھڑی ہوں گی، کہوں گی میرا نکاح اگر کروایا تھا تو محمد عربی نے کروایا تھا۔ پھر یہ نکاح ہوا، کسی کے لیے لائق نہیں ہے،
کہ جب نبی کا پیغام پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہانے پیش کرے، اپنے عذر پیش کرے، طرح طرح کی ہیلے پیش کرے. اور تھانوں کی پتہ مولوی صاحب بڑے مسئلے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے مسئلے ہیں، دوستوں کے مسئلے ہیں، کالج کے مسئلے ہیں، یونیورسٹیوں کے مسئلے ہیں، دنیا کا مسئلہ ہے. آپ ہر ویلے مولوی اللہ اللہ کرنے والے ہو، وہ بھائیو 4 دن کا تماشا ہے، 4 دن کا بس. یہ کل ایک آدمی کے اوپر سے رستے میں موٹر سائیکل کے اوپر ٹرک چڑھ گیا، کیما ہو گیا، کیما سب کے سامنے. یہ زندگی ہے. اور نوجوان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ان کی سوچیں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی، وہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا. اللہ معاف کر دے. یہ زندگی ہے. بڑی سوچیں، بڑی فکریں اور بڑی امیدیں لے کے نکلتا ہے. پتہ تو تب چلتا ہے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے اور اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی نہیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے. کم از کم اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اتنی تو سوچ پیدا کر دو کہ میں نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے. سستی ہو گئے الگ بات ہے، لیکن اس کو ملوان تسلیم کر کے عمل پیدا ہونے کی کوشش میں لگ جا. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کا منحکمین برکتوں کے دروازے کو. یہی جلیبیب، مکے کے بڑے بڑے سردار جلیبیب سے پھر قرضے لیا کرتے تھے اور بیت اللہ کے صحن میں جلیبیب کا دسترخوان لگا کرتا تھا. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور مان بھی لینی چاہیے. جب پیغام پہنچے، ایمان والے آدمی کی صفت یہ ہے کہ بس سمعنا و اطعنا کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. میں نے سنا، میں نے مان لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر ایک دفعہ عورتوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے، وہ عورتوں کی جماعت، تم اپنے حق مہر کے مطالبے میں بڑی آگے نکل گئی ہو، بڑے بھاری بھر تم حق مہر کے مطالبے کرتی ہو. آج میرا ارادہ بن رہا ہے تمہارے حق مہر پہ میں پابندی لگا دوں، اس کو مقرر کر دو. مقرر جیسے ہمارے یہاں بات میں شروع ہوئی ہے نا، شرعی حق مہر، کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. قرآن کہتا ہے طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق دے اور کمزور اپنی کمزوری کو دیکھ کے فیصلہ کرے حق مہر کیا دینا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے مولویوں نے کلمے اور شرعی حق مہر کہاں سے نکال لیا. وہ ایک حدیث ہے لا یکون المہر الا من عشرۃ دراہم، لیکن حدیث ہے کمزور اور ضعیف ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے حق مہر مقرر ہے ہی. عمر فاروق امیر المومنین، جس کا ایمان پہاڑوں سے مضبوط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور فرمایا بھی تب تھا، دروازے پہ دستک دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے کچھ دنیا کا مطالبہ کر رہی تھی. آواز بھی اونچی ہو گئی کہ اب تو مال غنیمت وافر مقدار میں ہے، اب تو گھروں میں بہت کچھ آ گیا، ہم نے ہی فاقے برداشت کرنے ہیں ساری زندگی، ہمیں بھی تو دے دیا کرے نا کچھ مال غنیمت سے. یوں کر کے اپنی آوازوں کو کچھ اوپر بھی کر چکی ہوئی ہے. قربان جائے ایسے شوہر پہ جو اپنی بیوی کی بات سن کے بھی مسکراتا ہے، ان کی آواز بھی بلند ہے. اللہ کے نبی خاموشی سے سن رہے ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر. عمر کا نام کیا سننا تھا، آپ کی ساری بیویاں دوڑ کے پردے کے پیچھے چھپ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، داخل ہوئے تو آپ مسکرائی جا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اور اللہ آپ کو ساری زندگی ہنستا رہے، آج خیر ہے آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے. آپ نے فرمایا عمر تیری ہیبت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. یہ جو بڑے بڑے آوازیں نکال رہی تھی نا میرے پاس مطالبے کرتے ہوئے، تیرا نام سن کے بھاگ گئی ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہے. عمر فاروق نے کہا اللہ کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، میرے نبی سے نہیں ڈرتی. اللہ کے پیغمبر کا حق ہے کہ اس سے زیادہ ڈرا جائے. ازواج مطہرات بھی بڑی شفاف ذہن کی مالک تھی. انہوں نے پردے کے پیچھے سے کہا عمر جتنا تو سخت ہے نا، دنیا میں اتنا سخت بندہ کوئی نہیں ہے، تجھ سے واقعی بڑا ڈر لگتا ہے.
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تیرے ایمان کی یہ حالت ہے کہ جس گلی میں تو آتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان کو ضرورت نہیں تیرے سامنے آنے کی، جو ساری کائنات کو گمراہ کرتا ہے وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی ہیبت کا مالک انسان ہو، حاکم وقت ہو، امیر المومنین ہو، تلوار ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا ہو، فیصلے منٹوں سے منٹوں میں کرتا ہو، یہ بات عورتوں کو کر رہے تھے، میرا ارادہ ہے تمہارے اخبار کو میں پابندی بھی کر دیتا ہوں۔ ایک کالی عورت کھڑی ہو گئی، حبشن، کہا عمر تو کون ہوتا ہے ہمارا اخبار مقرر کرنے والا؟ جب اللہ کے قرآن نے نہیں کیا، نبی کے فرمان میں نہیں ہے، ابو بکر صدیق تجھ سے پہلے 2 سال خلافت کر کے چلے گئے، ابو بکر نے ہمارا حق بار مقرر نہیں کیا، تیرے پاس کیا ویلیو ہے تو ہمارا حق بار مقرر کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی نے مقرر نہیں کیا؟ عمر فاروق کا نہیں بدل، جذبہ ہو تو اللہ کی قسم ایسا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اصابت المرأة واخطأ الرجل، اور لوگوں سنو میں بندہ ہو کے غلطی کر رہا تھا، یہ عورت صحیح نہیں، قرآن کی بات آ گئی، بس چھوڑ دو اپنی سوچوں کو۔ یہ حج کی ایک قسم ہے حج تمتع، اللہ ہم سب کو حج حرمین کی سعادت نصیب فرمائے۔ عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہوتا ہے، حج کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ عمرہ کر کے احرام نہ کھولیں اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ پھر احرام باندھیں، اسی احرام میں چلتے ہیں، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمرہ کر کے آپ اپنا احرام کھول دیں اور حج کے دنوں میں یعنی 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج سے روکا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی صحابی کو کوئی حدیث نہیں پہنچی ہوتی، کوئی واقعہ نہیں پہنچا ہوتا، یا اس حدیث اور نص کو سمجھنے میں اس کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے، وہ لوگوں کو کہتے تھے حج قران کیا کرو یا حج افراد کیا کرو، حج تمتع نہ کیا کرو، احرام نہیں کھولنا چاہیے عمرے کے بعد۔ عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے لوگوں کو درس دے رہے تھے اور کہا لوگوں حج تمتع کیا کرو۔ آج لوگ ویسے ہم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ گل ہے مولوی سے اختلاف پر ہے، یہ اختلاف بھائی صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، باتوں کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، دلیل کو پرکھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بات نبی کے سامنے تھی، پھر اللہ نے اس کو بدل دیا، بات کوئی نہ ہوا، بات کو نہ ہوا، اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو کہا نا حج تمتع کیا کرو، عمرہ کر کے احرام کھول سکتے ہو، دوبارہ پھر احرام باندھ لینا، ایک شخص نے اٹھ کے کہہ دیا تیرا باپ تو روکتا تھا حج تمتع سے اور تو کہتا ہے حج تمتع کرو، اور کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاشت کی تھی۔ بات سنیے ابن عمر کی، حالانکہ عمر فاروق باپ ہیں، بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، لیکن بس ایک بات یاد رکھیے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے نا اس کو تسلیم کر لینا ہی سب سے بڑا احترام ہے، پھر کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی ملا ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، چاہے کوئی جھوٹا ولی ہے، جو مرضی بنے پھرتا ہے، بس دلیل کے سامنے انسان اپنا سر جھکا دے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کی عزتیں پالے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، کہا مجھے ڈر ہے، اخشی ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری آسمان سے تیرے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ میں تجھے اللہ کے نبی کی بات سناتا ہوں، تو مجھے اپنے باپ کی بات سناتا ہے۔ بس جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس نے اس کو قبول کرنا ہے، نہ جسم اس کا، نہ مرضی اس کی، نہ فیصلے اس کے،
نہ سوچے اس کی، جس نے اپنی سوچ کو، جس نے اپنے فیصلے کو، جس نے اپنے اعمال کو، جس نے اپنے افعال کو شریعت کے تابع کیا نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے دین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر ایمانی جذبے پیدا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔